السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہو اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. فواد چودھری کی گرفتاری اب 6 بجے عدالت میں پیش کیا جائے گا. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو بھی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے حیران کن انکشافات کر رہے ہیں. یہاں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ان کے مطابق آج الصبح ان کے گھر بھی چھاپا مارا گیا. وہ چھاپا کیوں مارا گیا ہے, آنے والے حالات کیسے ہو رہے ہیں, اور کیا فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد ہم یہ سوچ لیں, یہ سمجھ لیں کہ مزید گرفتاری ہوں گی. یہ ساری بات سینئر صحافی رانا عظیم صاحب سے جانتے ہیں. رانا صاحب, چل کیا رہا ہے؟ شیخ رشید کا بیان میں دیکھ رہا تھا, وہ تو بڑے کانفیڈنٹ, وہ کہہ رہے ہیں شام تک فواد چودھری گھر میں واپس آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. یقین تو یہی کہ فواد چودھری آ جائیں گے, لیکن میں آپ کو یہ بالکل مصد کا اطلاع دے رہا ہوں, پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. یہ پوری پی ٹی آئی کو, پوری پی ٹی آئی کو, ان کے وہ تمام ایم پی اے جنہوں نے کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑا, وہ این مین نے جنہوں نے کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑا, وہ سیاسی کارکن جو کپتان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, کے پی کے, پنجاب, سندھ, بلوچستان, چاروں صوبوں سے انہوں نے لسٹیں بنا لی ہیں. کسی کو قتل کیا جائے گا, یہ میں بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں, کسی کو قتل کیا جائے گا اور قاتل کوئی اور سامنے آ جائے گا, کروانے والا کوئی اور ہوگا, سامنے کوئی اور آ جائے گا. عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. عمران خان یہ فیصلہ زمین والوں کا ہے, آسمان والے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ سیاسی فیصلہ. یہ سیاسی فیصلہ ہو چکا ہے, کیونکہ وہ شہزادی صاحبہ آ رہی ہیں پاکستان سے. پاکستان کون سی شہزادی؟ مریم نواز شریف صاحبہ شہزادی ہیں نا, وہ آ رہی ہیں. ان کو آگے ایک ایسا ماحول چاہیے کہ ان کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ ہو, ان کے خلاف احتجاج کرنے والا کوئی نہ ہو, ان کے الیکشن لڑنے والے ایم پی ایس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا امیدوار نہ ہو, ان کے سیاسی کیریئر کے راستے میں کوئی دیوار نہ ہو. عوام تو ہے, عوام کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں, عوام بالکل ہے, لیکن جب آپ عوام دیکھتی ہے کہ ایک طاقتور ترین شخص سابق وزیر اعظم, اس کا مقدمہ درج نہیں ہوتا. فواد چودھری سپریم کورٹ کا ایک سینئر وکیل, سابق وفاقی وزیر, ایک پارٹی کے اہم ترین رہنما, اور اس کو اس معاملے پہ کہ جناب اس نے ایک ٹی وی چینل 92 پہ اس نے مالک صاحب سے گفتگو میں کہا کہ جناب, مالک صاحب نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ ان کے گھر والوں کو بھی, وہ بھائی وہ ٹی وی کے ایک کلپ پہ آپ اس پہ ایف آئی آر دیتے ہیں, منشی کہنے پہ, بالکل ان کے کہنے پہ, اور اس کے بعد ایک ایف آئی آر آپ لاہور میں دے دیتے ہیں چودھری پرویز لائی کے عزیزوں پہ کہ ایک آڈیو ہم نے سنی. تو آڈیو کیا ویڈیو بیان ان کے ذہن میں نہیں ہے میاں نواز شریف کے؟ وجاہت صاحب کی بات کر, وجاہت صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان کے صاحبزادے کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ان کے ذہن میں وہ ویڈیو بیان نہیں ہے جو میاں نواز شریف نے موجودہ آرمی چیف کے خلاف اس وقت دیے تھے, موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف دیے تھے؟ تو اس وقت ادارے کیوں خاموش تھے؟ اس وقت ایف آئی آرز کیوں نہیں درج کی گئی؟ اس وقت ان کے خلاف سخت ترین ایکشن کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے نہیں کیا گیا, کپتان کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان میں جمہوری نظام ختم ہو. اب جمہوری نظام کو لپیٹنے, الیکشن کو بہت آگے لے جانے, اس وقت کروانے جب ان کی مرضی ہوگی. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا, ہو سکتا ہے دانش یہ میرا آپ کے ساتھ آخری انٹرویو ہو, یہ بھی ہے, آپ بھی پکڑے جاؤ میں بھی پکڑے جاؤں, حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ہم کیوں پکڑے جائیں, ہم نے کیا کیا؟ یہ جو ہم سچ بول رہے ہیں یہ اچھا لگتا ہے ان کو؟ ارشد شریف نے کیا کیا تھا, صابر شاکر نے کیا کیا, عمران ریاض نے کیا کیا, کیا کیا انہوں نے؟ ڈاکٹر موحید پیرزادہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے پاکستان؟ جرم کیا ہے؟ کیا آپ ہی پھر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے, کبھی بھی نہیں جائیں گے. ہم آپ نہیں جائیں گے, اس لیے نہیں جائیں گے کہ کلمہ حق کہنا ہمارا فرض ہے, کرتے رہیں گے. ہم بات اپنی چھوڑ دیتے ہیں, بات جی ہمارے ساتھ یہ چپ کر. انہوں نے ایک لسٹیں بنائی ہوئی ہیں, ان لسٹوں کے مطابق پولیس کو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے, ایک وفاقی ادارے کو ٹارگٹ دے دیا گیا ہے, ان لوگوں کو گرفتار کریں. آپ اندازہ لگائیں, رات کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے, پولیس اتنی ایکٹیو ہے کہ اسلام آباد میں ایف آئی آر درج ہے اور لاہور پہنچ بھی گئے. لاہور پہنچ گئی ہے, قانون کو بھی توڑ دیا ہے. لاہور پہنچ کے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اجازت لینا پڑتی ہے, مجسٹریٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, آئی جی سے اجازت لینا پڑتی ہے, پورا ایک
طریقہ کار ہوتا ہے، یہ طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا، لیکن کیا کمال کیا انہوں نے کہ فواد چودھری کو گرفتار کر لیا. کپتان کو رات کو گرفتار کرنے جا رہے تھے. یہ کہیں ڈائیورژن تو نہیں افواہ پھیلی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, سب لوگ وہاں پر پہنچے, صبح فواد چودھری کو اٹھا لیا؟ عمران کپتان کو بھی رات کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا. یہ ٹیسٹر نہیں تھا. نو عمران کے ساتھ تو یہ کرنا ہے کپتان کے ساتھ کہ کپتان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنی ہے, کپتان کے ساتھیوں نے مزاحمت کرنی ہے, پھر اچانک کسی طرف سے گولیاں چلنی شروع ہو جانی ہیں, اور ہوگا یہ کہ جناب کپتان کے لوگوں نے گولی چلائی. جس طرح حادثہ بنانے کی کوشش. وزیر آباد والی گولی بھی کپتان کے ہی شخص پہ ڈالی جا رہی ہے جو ایک نیچے شہید ہو گیا, کہ کپتان کے یہی کیا جائے گا. پھر کپتان کو گولی اس کے اپنے ساتھی کی لگ گئی. یہ ایک ڈرامہ کیا جائے گا. یہ خوفناک کھیل ہے. اس کھیل سے کھیل کو بنانے والے پروڈیوسر, اس کا رائٹر بھول رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. ریڈ لائن جب کراس ہوتی ہے نا, ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے خلاف آپریشن اس وقت کامیاب ہوتے ہیں جب عوام میں آپ بڑے پاپولر ہوں, جب عوام میں آپ ان کو ہر چیز دے رہے ہو. یہاں پہ آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے, گھی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, ایون یہاں پر بجلی بھی جاتی جاتی واپس آئی ہے. بجلی جاتی جاتی واپس آئی ہے. اور تو اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی آپ نے ریٹ قیمت بڑھا دی ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مہنگا کر دی ہے, مرنا بھی مہنگا. مرنا بھی مہنگا. تو اس میں نہیں ہوگا. آپ ذہن میں رکھیے مارشاء اللہ کی یاد آپ کو آنی ختم ہو جائے گی. ماشاء اللہ سے بھی بدتر دور ہو گیا شروع. اور کیا. مجھے ایک بات ہے, کتنے دن ہوئے نگران سیٹ اپ کو آئے ہوئے؟ 4 دن ہوئے. 4 دن میں یہ کیا ہو گیا؟ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں بالکل الیکشن کمیشن آفس کے باہر جلسہ کیا تھا, یاد ہے آپ کو؟ گالیاں نکالنی. مریم صاحبہ بھی تھیں, محمود اشرف بھی تھے, اختر مینگل بھی تھے, شاہدہ کہان عباسی بھی تھے. تو اس وقت ایف آئی آر درج ہوئی, کسی کو پکڑا گیا. یہ فیصلہ جس جگہ پہ ہوا ہے میرے پاس اطلاع ہے, اس فیصلے میں ایک صحافی, وہ تمام صحافی جن کو یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ صحافی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحافی جو ہیں یہ شاید پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں. ہم پی ٹی آئی کے ہمدرد نہیں ہیں, ہم حق کی اور سچ کی بات کرتے ہیں. چلے میں آپ کو خبر دیتا ہوں, اظہر مشوانی کو ٹارگٹ دیا گیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اظہر مشوانی کو پکڑو. یہ بڑے ٹویٹ کرتا ہے, یہ سوشل میڈیا چلاتا ہے. آج رات کو گرفتاری کو ہوگی. بھی پکڑ لو, ڈاکٹر ارسلان ہاں اس کو بھی پکڑ لو. آج رات مزید گرفتاری ہوگی. کوشش ان کی یہی ہے. میرا تو خیال ہے شاید ہائی کورٹ کے باہر گرفتاریاں ہو جائیں. اچھا, لسٹ میں کون کون شامل ہے جو آپ تک بھی پہنچی؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ پڑھ بھی رہے تھے کچھ. میرے پاس لسٹ جو صحافیوں کے وہ تو سارے نام شامل ہیں. سارے ہیں, آپ بھی تیار ہو جائیں. سارے نام شامل ہیں. میں نے جو نام دیے ہیں اور کچھ نام اور بھی ہیں اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ تمام 186 ایم پی اے پنجاب کے, ایم این ایز, اور اس کے ساتھ ان کے ایکٹیو لوگ, ان کو گرفتار کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا. لسٹیں بن گئی ہیں. نظر بند, چلے میں آپ کو خبر اگلی بھی دے دیتا ہوں. نظر بندیوں کے احکامات جو ہیں وہ بھی جاری کر دی گئی, جاری ہو چکے ہیں. پکڑو, رکھ کے جیل میں بھیج دو. کیا عمران خان کو نظر بند کیا جا رہا ہے؟ عمران خان کو قتل کیا جا رہا ہے. عمران خان کو قتل کرنے کی سازش ہے. یہ تو بڑا خطرناک نہیں ہوگا ملک کے لیے؟ تو ملک کے لیے سوچ کون رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں ملک کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا. دے اپنے دینا جان, یار جان چھوٹے. اگر ان کے جان دینے سے ملک بہتر ہو جاتا ہے, میری جان دینے سے ملک بہتر ہو جاتا ہے, آپ کی جان جانے سے ملک بہتر ہو جاتا ہے, تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہم سب تیار ہیں. تیار ہیں بالکل. آئیں, آ جائیں. شہباز شریف صاحب یہ بھی آ جائیں, آپ بھی چلیں میں بھی چلیں, تینوں مل کے ملک کے لیے جان دیتے ہیں. اگر ملک اس سے بچتا ہے تو ہم تینوں جان دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن آئیں, دیکھیں شہباز شریف وعدہ کا بڑا پکا ہے. اس نے کہا تھا کپڑے بیچ کے آٹا دوں گا. کپڑے بک گئے عوام کے, آٹا نہیں ملا. عوام کے کپڑے بک گئے. انہوں نے کپڑے بیچنے کا کہا. اچھا, یہ آج صبح آپ کے گھر بھی چھاپا پڑا ہے, وہ کون لوگ تھے؟ وہ پولیس تھی, کوئی سیاسی لوگ تھے, کون تھے؟ سیاسی لوگ ہو نہیں سکتے, پولیس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سے ادارے جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے. آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں, مجھے ٹیسٹر لگانے کے لیے آئے تھے. گرفتار کرنا ہوتا تو ٹیلی فون بڑا 1 منٹ سے پہلے ٹریس کر سکتے ہیں. ان کے لیے گرفتار کرنا کون سا ہے؟ یہ ٹیسٹر لگانے آئے تھے. کوئی بات نہیں, یہ ان کا کام تھا, انہوں نے کر دیا. کچھ میرے کام ہے, مجھے کرنے تھے. آپ آج صبح آپ کے گھر میں چھاپا پڑا ہے, دوپہر کا ٹائم ہے, آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں ادھر ادھر روپوش نہیں ہوئے, باہر جانے کا بھی مشورہ دیا گیا دوستوں کی جانب سے, باہر بھی نہیں جا رہے. کیوں جاؤں باہر میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ دوسری بات ہے روپوش کیوں؟ میں نے کوئی جرم کیا کیا؟ ہمیں تو یہی کام آتا ہے نا, سچ بولنا. کیا بولیں گے نہیں؟
तो बोलते रहेंगे, कोई बात नहीं, वो अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें. अगला नंबर किसका है फवाद चौधरी के बाद? अजहर मशवानी तय हो गया. बिल्कुल तय हो चुका है. अजहर मशवानी का नंबर है, हमाद अजहर का नंबर है. बल्कि मैं आपको बता दूं, हमाद अजहर की तो एक वो वीडियो जाली करने वाले, वो अभी जारी तो नहीं हुई वैसे. करने वाले ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की थी अहमद अजहर को उस वीडियो के इंतहा की थी. मियां असलम इकबाल हिट लिस्ट में है, क्योंकि उनको पता है कि मियां असलम इकबाल ने सारी जोड़ तोड़ की थी और 186 वोट पूरे किए थे. मेरे पास तो ये भी इतला है कि आज शाम तक चौधरी बरादरान में से भी किसी एक को, उनके खानदान में से किसी एक को गुजरात से शायद अब तक उठा लिया गया हो या उठा लिया जाएगा. मेरे पास तो इतला है. यानी कि अगले 48 घंटों में बहुत कुछ बदलने वाला है. अगर अदलिया ने अपना रोल अदा ना किया, अगर पाकिस्तान के अदारों को होश के नाखून ना लिए, तो बहुत कुछ बदलने वाला है. वैसे आज 6 बजे समाअत होनी है और फवाद चौधरी को भी दोबारा पेश करना है. फवाद चौधरी को चूंकि अभी तक तो नहीं पेश किया गया, तो उसमें मामलात आज शाम तक हो सकता है कि सेटल आउट हो जाएं, चीजें सामने आ जाएं, क्लियर हो जाएं. दो चीजें बड़ी क्लियर है, आर या पार. बहुत शुक्रिया. राना असीम साहब हमारे साथ मौजूद थे. आर या पार ये पता चलेगा अगले 48 घंटों में. लेकिन बड़ी खतरनाक बातें की हैं, इनके घर भी छापा पड़ा और बहुत सी लिस्टें तैयार हो गई हैं. अब देखते हैं आगने वाले वक्त में क्या होता है. दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए. अल्लाह ने के पान.